السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ 8ویں ویڈیو اور 8واں سبق ہے، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ یہ آج 8واں سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ اس پر جو زبر زیر لگے ہوئے ہیں، ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، لیکن عربی اس طرح بولی نہیں جاتی، بلکہ عربی کو آخر میں ساکن کر کے بولتے ہیں ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ ترجمہ ہوگا یہ شخص تاجر ہے، یہ شخص ایک بزنس مین ہے، ایک تاجر ہے، ایک سوداگر ہے۔ وذلک الرجل طبیب، اور وہ شخص ایک ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب۔ ھذا البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب۔ ھذا البیت، یہ گھر، للتاجر، تاجر کے لیے ہے یا تاجر کا ہے، وذلک البیت، اور وہ گھر، للطبیب، ڈاکٹر کا ہے یا ڈاکٹر کے لیے ہے۔ بیت التاجر امام المسجد و بیت الطبیب خلف المدرسہ۔ بیت التاجر امام المسجد و بیت الطبیب خلف المدرسہ۔ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ خلف کے معنی پیچھے، امام کے معنی سامنے۔ لمن هذه السیارہ ولمن تلک، جیسا کہ آپ حضرات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ لمن کے معنی کس کے لیے، یہ کس کا یا کس کی۔ تو لمن هذه السیارہ، یہ کار کس کی ہے، یہ کار کس کے لیے ہے، ولمن تلک، اور وہ کس کے لیے ہے۔ هذه السیارہ للطبیب وذلک للتاجر۔ هذه السیارہ للطبیب وذلک للتاجر، یہ کار ڈاکٹر کی ہے یا ڈاکٹر کے لیے ہے، وتلک للتاجر، اور وہ تاجر کے لیے ہے، اور وہ تاجر کی ہے۔ هذه السیارہ من الیابان وتلک من امریکہ۔ یابان سے مراد جاپان۔ هذه السیارہ من الیابان، یہ کار جاپان کی ہے، یعنی جاپان کی بنی ہوئی ہے۔ وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ کی ہے۔ دیکھیے تمرین۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیجیے۔ آنے والے جو یہ سوال ہیں ان کا جواب آپ بنائیے، دیجیے۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل۔ من ھذا الرجل، من کے معنی کون، یہ شخص کون ہے اور وہ شخص کون ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یہ شخص تاجر ہے اور وہ شخص ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر، تاجر کا نام ما کیا ہے، تاجر کا نام کیا ہے، تو اسم التاجر محمود۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ اسم الطبیب، اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے، اسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا ہے، تو اسم الطبیب سعید، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ من این سیارۃ الطبیب، من این سیارۃ الطبیب، جیسے ہم کہتے ہیں نا من این انت، تم کہاں کے ہو یا کہاں سے ہو، اسی طرح یہاں ہے من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی کار کہاں کی ہے، یعنی کہاں سے ہے، یعنی کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم کہیں گے سیارۃ الطبیب من الیابان، سیارۃ الطبیب من الیابان، ڈاکٹر کی کار جاپان کی ہے۔ ومن این سیارۃ التاجر، اور تاجر کی کار کہاں کی ہے، تو سیارۃ التاجر من امریکہ، جہاں کی ہوگی وہاں میں لگا دیں گے تاجر کی کار امریکہ کی ہے۔ اب دیکھیے این بیت التاجر، یہ سارے سوال ہیں۔ این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے، تو بیت التاجر امام المسجد، بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ این بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے، بیت الطبیب خلف المدرسہ، ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ اقرأ، وقت پڑھیے اور لکھیے۔ یہ جملے ہیں، دیکھو ان کے اوپر زبر زیر نہیں لگے ہوئے، ہمیں خود لگانے ہیں۔
چونکہ ہم قواعد پہلے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ قواعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے حساب سے ہمیں لگانا ہے۔ تو ھذا الولد خالد، ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، وذلک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس، یہ آدمی یا یہ شخص ایک ٹیچر ہے، ایک استاذ ہے، وذلک الرجل، اور وہ آدمی یا وہ شخص ایک انجینئر ہے، مہندس انجینئر۔ ھذا الکتاب جدید وذلک الکتاب قدیم، یہ کتاب ھذا الکتاب، یہ کتاب جدید نئی ہے، وذلک الکتاب، اور وہ کتاب قدیم پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد، ھذہ السیارۃ لعلی، علی پہ زیر کیوں آ رہے ہیں؟ لام کی وجہ سے، وتلک لخالد، لام کی وجہ سے خالد پر زیر کسرہ۔ یہ کار علی کی ہے اور وہ خالد کی ہے۔ ھذا الباب مفتوح وذلک الباب مغلق، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، لمن کے معنی کس کی ہے، ھذہ الساعۃ یہ گھڑی کس کی ہے؟ تو ہی لعباس، یہ عباس کی ہے۔ اھذا البیت للطبیب، اھذا البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے یا ڈاکٹر کے لیے ہے؟ لا نہیں، ہوا للمدرس، وہ استاذ کے لیے ہے، استاذ کا ہے۔ اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے، مؤذن کے لڑکے کی ہے؟ نعم جی ہاں، اتنا بھی کہہ سکتے ہیں نعم جی ہاں، اور پورا جواب بھی دے سکتے ہیں نعم ھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، جی ہاں یہ سائیکل مؤذن کے لڑکے کی ہے، پورا دے سکتے ہیں جواب۔ اور چونکہ سوال کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں تو بس صرف نام کہہ کر بھی کام چل جائے گا، جی ہاں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من الصین، وہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کہاں کا ہے؟ چین کا ہے، چین سے ہے یا چین کا ہے۔ اذالک البیت جدید، اذالک البیت جدید، تو کیا وہ لڑکا، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا نہیں، ہوا قدیم جدا، وہ بہت پرانا ہے، جداً بہت پرانا ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ، یہ کار جاپان کی ہے، وتلک، اور وہ امریکہ کی ہے۔ ھذا السکین من المانیہ وتلک الملعقۃ من انکلترا، من انکلترا، انکلترا کا مطلب انگلینڈ، تو یہ چھری المانیہ کی ہے اور وہ چمچ انگلینڈ کا ہے۔ اقرأ المثال الآتیہ ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، مندرجہ ذیل مثال پڑھیے یہ، پھر مندرجہ ذیل جملوں کو اسی مثال کی طرح سے بدلیے، یا اسی مثال کے مثل، اس کے مثل، اس کی طرح بدلیے۔ ایک مثال بنا کر دی ہے اور آگے جملے آپ کو بدلنے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ ھذا کتاب، اس کا ترجمہ ہوگا یہ ایک کتاب ہے، اور ھذا الکتاب جب الف لام آ گیا تو یہ کتاب لمحمد، محمد کی ہے۔ ھذا طبیب، ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں ہمیں بنانا ہے ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے۔ ھذہ سیارۃ، ھذہ سیارۃ، یہ ایک کار ہے، اور ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ کار پرنسپل کی ہے، محتمم کی ہے۔ ذالک ولد، وہ ایک لڑکا ہے، اور ذالک الولد لابن المدرس، ابن المدرس، ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا استاذ کا بیٹا ہے۔ تلک ساعۃ، وہ ایک گھڑی ہے، اور تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے، سویسرا سوئٹزرلینڈ۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، اور ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، اور ھذا القلم لعباس، یہ قلم، یہ پین عباس کا ہے۔ ذالک رجل، وہ ایک شخص ہے، وہ ایک مرد ہے، وہ ایک آدمی ہے۔ ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے۔ ھذہ بیضۃ، یہ ایک انڈا ہے، اور ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے، اور ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ ایک بیگ ہے، اور ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاذ کا ہے۔ اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، مندرجہ ذیل مثال کو پڑھیے، پہلی مثال جو ہے یہ، اس کو پڑھیے اچھی طرح سے، پھر
کچھ سوالات اور جوابات بنائیے اسی مثال کی طرح جیسے ہم نے بنا کر دکھائے ہیں۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب بنی ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو جواب ہو رہا ہے ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہلے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں، پین کے بارے میں، پھر جواب دینا ہے اور عباس کا بتانا ہے یہ پین عباس کا ہے۔ تو کیسے کہیں گے اسی کے وزن پر؟ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ آگے کہیں گے ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ آگے ہے چابی، اور چابی کے لیے کیا آتا ہے؟ مفتاح، تو کیا کہیں گے؟ لمن ھذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ آگے کہیں گے ھذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کی ہے۔ آگے ہے یہ کار ہے، تو کار چونکہ اس کے لیے آتا سیارتن، تا آتا ہے اس کے آخر میں، تو ھذا نہیں لائیں گے، ھذہ لائیں گے۔ تو لمن ھذہ السیارۃ، یہ کار کس کی ہے؟ پھر شروع کر دیں گے ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ کار پرنسپل یا محتمم کی ہے۔ آگے گائے ہے، گائے کے لیے آتا ہے بقرۃن، اور اس میں بھی تا رہا ہے تو ھذہ لائیں گے۔ لمن ھذہ البقرہ، یہ گائے کس کی ہے؟ تو ھذہ البقرہ للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے، جس کی ہوگی اس پر لام لگا دیں گے۔ اب دیکھیے یہ بیگ ہے، اور بیگ کے لیے کیا آتا ہے؟ حقیبۃن، تو لمن ھذہ الحقیبہ، یہ بیگ کس کا ہے؟ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کا ہے، ٹیچر کا ہے۔ اب یہ کرسی، کرسی کے لیے کرسی آتا ہے اور وہ مذکر ہے، تو لمن ھذا الکرسی، لمن ھذا الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے؟ تو ھذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کی ہے۔ اب یہ مرغی ہے، اور مرغی کے لیے کیا آتا ہے؟ دجاجتن، تو تا رہا ہے تو ھذہ لائیں گے۔ لمن ھذہ الدجاجۃ، یہ مرغی کس کی ہے؟ تو ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، لام ضرور لگائیں گے، یہ مرغی کسان کی بیٹی کی ہے۔ آگے یہ گھڑی ہے، گھڑی کے لیے ساعتن آتا ہے، اور ساعتن کے آخر میں تا رہا ہے تو ھذہ سے سوال ہوگا۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ تو ھذہ الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی محتمم کے بیٹے کی ہے۔ آگے یہ گھر ہے، گھر کے لیے بیت ہے تو ھذا لگائیں گے۔ لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ تو ھذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ اب یہ چمچ ہے، چمچ کے لیے کیا آتا ہے؟ ملعقۃ، تا رہا ہے تو ھذہ سے بنائیں گے سوال۔ لمن ھذہ الملعقۃ، یہ چمچ کس کا ہے؟ تو ھذہ الملعقۃ للطالب، یہ چمچ طالب علم کا ہے۔ دیکھیے تأمل الامثلۃ الآتیہ، مندرجہ مثالوں میں، مندرجہ ذیل مثالوں میں غور و فکر کیجیے، یعنی اس کو دھیان سے پڑھیے کہ کس حرف کے اور کلمے کے لگنے سے معنی کیا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے فی کے لگنے سے ہی معنی بدل جائیں گے، من کے لگنے سے، الا کے لگنے سے، تو اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ البیتو، یہ تو خالی البیتو ہے، اس کے معنی گھر، لیکن اگر ہو جائے فی البیتی، دو چینجنگ ہوں گی، ایک تو آخر میں جر آئے گا، کسر آئے گا فی کی وجہ سے، اور دوسرا فی کے معنی میں اور اندر کے، تو دونوں ترجمے ہوں گے فی البیتی، گھر میں اور گھر کے اندر۔ من البیتی، یہ بھی چونکہ حرف جر ہے تو آخر میں جر آئے گا، اور ترجمہ اس کا سے ہوتا تو من البیتی، گھر سے۔ الی البیتی، الی کے معنی تک، جانب، طرف ہوتے ہیں، تو گھر کی طرف یا گھر کی جانب یا گھر کی جانب، گھر کی طرف اور گھر تک۔ آگے دیکھیے المستشفیٰ، مستشفیٰ کے معنی آتے ہیں ہاسپٹل، اسپتال، تو المستشفیٰ اسپتال یا ہاسپٹل، اور فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں یا ہاسپٹل کے اندر، من المستشفیٰ ہاسپٹل سے، الی المستشفیٰ ہاسپٹل تک یا طرف۔ امریکہ، اس کا تو امریکہ پتہ ہی ہے، فی امریکہ، امریکہ میں یا امریکہ کے اندر، من امریکہ، امریکہ سے، الی امریکہ، امریکہ کی جانب، امریکہ کی طرف اور امریکہ تک۔ المانیہ، المانیہ، فی المانیہ، المانیہ میں، من المانیہ، المانیہ سے، الی المانیہ، المانیہ تک۔ اور یہ آخر ہے اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ ذهب حامد الی فرنسا، حامد فرانس گیا، ذهب کا معنی جانا، اور جہاں جائے گا وہاں الی لگا دیں گے، تو فرانس گیا۔ ذهب حامد الی فرنسا، حامد فرانس گیا۔ محمود مریض، محمود بیمار ہے۔ هو الآن، یا هو الآن فی المستشفیٰ، هو الآن فی المستشفیٰ، وہ الآن اس وقت، ابھی، اب، تینوں معنی ہو جائیں گے۔ هو الآن، وہ اس وقت یا اب یا ابھی، فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں ہیں۔ ذهب عبداللہ من المانیہ
इला इनकलतर्रा, ज़हब अब्दुल्ला मिन अल्मानिया इला इनकलतर्रा, अब्दुल्ला गया कहाँ, मिन अल्मानिया, अल्मानिया से इंग्लैंड की तरफ या इंग्लैंड, अब्दुल्ला अल्मानिया से इंग्लैंड गया। हादल किताबु लीसा वज़ालिकल किताबु लीमूसा, ये किताब ईसा की है, या ईसा के लिए है, और वो किताब मूसा के लिए है, मूसा की है। हादल मुहंदिसु मिन अमरीका, ये इंजीनियर अमरीका से है। इक़रा, पढ़िए। अस्सबूरतु अमाम अत्तालिब वहिय खल्फल मुदर्रिस, अस्सबूरा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड तालिब इल्म के सामने है, वहिय खल्फल मुदर्रिस, और वो यानी ब्लैक बोर्ड मुदर्रिस के पीछे है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो तो ब्लैक बोर्ड के सामने बैठते हैं तो उनका चेहरा उसकी तरफ को होता है। तो अस्सबूरतु अमाम अत्तालिब, ब्लैक बोर्ड तालिब इल्म के सामने है, वहिया खल्फल मुदर्रिस, और जब मुदर्रिस पढ़ाता है और फिर जब समझाता है तो तलबा की तरफ को चेहरा कर लेता है तो उसके पीछे हो जाता है ब्लैक बोर्ड, देखिए। और वो यानी ब्लैक बोर्ड मुदर्रिस उस्ताद टीचर के पीछे है। ऐन सय्यारतुल मुदर्रिस, उस्ताद की कार कहाँ है, हिया अमामल मदरसा, वो मदरसे के सामने है। ऐन बैतुल इमाम, इमाम का घर कहाँ है, बैतुल इमाम खल्फल मस्जिद, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। ऐन जलस हामिद, हामिद कहाँ बैठा, ऐना के माना कहाँ, और जलसा के माना बैठा, और हामिद के माना हामिद, हामिद कहाँ बैठा, जलस खल्फ महमूदिन, वो बैठा महमूद के पीछे, वो महमूद के पीछे बैठा। ज़हब अम्मार इलल मस्जिद व जलस अमामल मिहराब, अम्मार गया कहाँ, मस्जिद की तरफ, तो अम्मार मस्जिद गया और बैठा कहाँ, महराब के सामने, तो अम्मार मस्जिद गया और महराब के सामने बैठा। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, शायद मैंने पहले ही बताई होगी कि जब वाव दो जुमलों के बीच में आ जाता है जुमला फेलिया के, तो उसका तर्जमा कर कर होता है, और का भी तर्जमा होता है कर कर का भी। तो देखिए कर कर का तर्जमा करते हैं, अम्मार मस्जिद जा कर महराब के सामने बैठा, और दूसरा तर्जमा अम्मार मस्जिद गया और महराब के सामने बैठा, दोनों तरह तर्जमा कर सकते हैं। अब देखिए नए अल्फाज जो इस सबक में आए हैं, कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज नए कलिमात। अल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल अल्मानिया मुल्क का नाम है। इनकलतर्रा इंग्लैंड, स्वेसरा ये स्विट्ज़रलैंड, अस्सिक्कीन ये सिक्कीन के माना है छुरी, फ़रंसा फ्रांस, अमाम के माना सामने, और खल्फ के माना पीछे। तो ये था आज का हमारा सबक। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आप अच्छी तरह सीख रहे होंगे और कोशिश भी कर रहे होंगे। जो हजरात वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें हम मश्क भी कराते हैं। जो सबक पढ़ाया जाता है उसकी मश्क कराते हैं, और कॉलम के तरीक़े पर हम कुछ सवाल देते हैं, उसके जवाब उर्दू में और अरबी में दोनों में देने होते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी मश्क हो जाती है, सबक जहन में बैठ जाता है, अल्फाज भी और अल्फाज माना बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं। तो आप हजरात अगर अच्छी तरह से प्रॉपर तरीक़े से और एक आसान तरीक़े से बग़ैर वक्त दिए अगर अरबी सीखना चाहते हैं, चलते फिरते और हंसते खेलते ही अगर सीखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कमेंट में, और लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।